بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ بھارت اور پاکستان میں ایک عام سی بھی اگر کوئی چیز ہے یا کوئی بات ہے تو وہ بھی کنٹروورشل ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک نیا شوشہ شروع ہو گیا ہے کہ بھارت 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ افغانستان کو دینا چاہتا ہے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، اور کچھ دوائیاں بھی بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان واگا بارڈر کے ذریعے بھیجا جائے۔ پاکستان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ انہوں نے طالبان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے بھارت کو پرمیشن دے دی کہ آپ جو ہے گندم اور دوائیاں بذریعہ براستہ واگا بھجوا سکتے ہیں۔ لیکن آبویسلی جو پرابلمز ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، جو میکنزم ہے وہ بھارت بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس طرح یہ سب چیزیں ہوں گی۔ بھارت کا کہنا یہ ہے کہ بھارت کے ٹرکس آئیں گے اور وہ یہ سارا سامان لے کر ترخم کے ذریعے کابل لے کر جائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی مدد ہے انسانی بنیادوں پر وہ صحیح لوگوں تک پہنچے۔ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور جو ہے واگا پہ جو بھی کنسائنمنٹ آپ بھجوانا چاہتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، وہ آپ پاکستانی ٹرکس پہ لوڈ ہوگا، اور وہ جو ہے پاکستانی ٹرکس ان کو ترخم تک لے کر جائیں گے یا جہاں تک افغانستان چاہے گا۔ بھارت کا کہنا یہ ہے کہ وہ چونکہ چاہتا ہے کہ جو مدد ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے، اس لیے وہ یہ رسک نہیں لے سکتا کہ پاکستانی ٹرکس یہ کنسائنمنٹ لے کر جائیں۔ کیا معلوم کہ پاکستانی ٹرک اس کنسائنمنٹ کو کہاں لے کر جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا یہ پروپوزل ہے کہ ٹھیک ہے بھئی، ہم صرف پاکستانی ٹرک ہی انوالوڈ ہوں گے اس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ تو یو این فلیگ کے ذریعے ہوگا، یو این سارا اس کا بندوبست سنبھالے، ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے، اور وہ اپنی نگرانی میں اس کو افغانستان تک پہنچا سکتے ہیں۔ پھر پاکستان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو خرچہ آئے گا وہ بھی بھارت برداشت کرے، کیونکہ اگر بھارت ٹرانسپورٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سارے اخراجات اٹھائے۔ لیکن بھارت بضد ہے کہ وہ یہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنے ہی ٹرکس کو افغانستان تک لے کر جائے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ایسی ایک ارینجمنٹ نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کو یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ خدا نہ خواستہ جو بھارت کے ٹرکس ہیں یا ان کے ڈرائیورز ہیں، کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک سفارتی اعتبار سے بھی ایک کرائسس کریٹ کر سکتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے صحیح فیصلہ کیا ہے، جہاں ان کو اس بات کا ادراک ہے ہماری حکومت کو کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین مدد چاہیے، لیکن پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ممکن ہیں اور کچھ چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور بھارت نے اب اس کو ایک ایشو سا بنا دیا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ اپنے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس وہ کرنا چاہتا ہے افغانستان کے لوگوں کی، وہ بھی نہیں کر پا رہا۔ حالانکہ پاکستان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر افغانستان چاہتا ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ افغانستان کے لوگوں کی مدد کرے، تو پھر بھارت اس کو خرچہ تو اٹھانا ہی پڑے گا، یا پھر وہ یہی کرے کہ چابہار کے ذریعے جو پہلے بھی کرتا رہا ہے، جو ساری تجارت افغانستان کے ساتھ طالبان کے آنے سے پہلے ہوتی رہی ہے، تو چابہار پورٹ کو استعمال کرے، اور وہ جو انہوں نے روڈ بھی بنایا ہے اس کو استعمال کرے، یہ ساری جو مدد ہے افغانستان پہنچانے کے لیے، یا پھر جو ہے ایئر کوریڈور جو ہے اس کو استعمال کرے، اپنی فلائٹس چلائے جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو طریقے تو بہت ہیں، لیکن اب بھارت چونکہ اس کو ایک ڈپلومیٹک ایشو بنانا چاہتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ پاکستان
کوآپریٹ نہیں کرنا، تو بہرحال وہ اپنی ڈیمانڈ پہ فی الحال جو ہے اپنی شرائط یا جو اس کی شرائط ہیں اس پہ وہ ابھی بضد ہے. لیکن اس معاملے میں پاکستان اور کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کا یہ کہنا کہ دیکھیے اگر ہم نے ٹرکس الاؤ کیے بھارت کے تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور پھر آج کل تو ویسے بھی تعلقات جو ہیں پاکستان بھارت کے جس نہج پہ ہیں، ہم نے اس کو بھی بھلا دیا جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر آئینی اقدام کیا. ہم نے اس کو بھی فی الحال نظر انداز کر کے بھارت کو یہ اجازت دے دی کہ آپ واگا کے تھرو پاکستان کے ذریعے بائی روڈ آپ جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچائیے. لیکن بہرحال بھارت اب اس وقت تو جو ہے اس کو ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے اس نے، اور وہ یہ اب دیکھتے ہیں کب تک بھارت یہ کرتا رہے گا اور یہ معاملہ اب کس طرح ریزالو ہوتا ہے. میرے ذہن میں اور کوئی بات آ نہیں رہی، یا کیونکہ یو این کے جو ہے زیر انتظام اگر اس کو کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور بھارت کو یہ یقین بھی ہو جائے گا کہ یہ چونکہ یو این ہی اس وقت بہت ایکٹیو ہے افغانستان میں، وہی بلکہ ابھی پچھلے دنوں بلکہ ورلڈ بینک نے $280 ملین یو این سسٹم کو دیے ہیں تاکہ وہ افغانستان میں جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کر سکے. تو یہ کہنا کہ یو این سسٹم بھی صحیح ڈیلیور نہیں کر پائے گا، یہ تو بھارت کی طرف سے بڑی زیادتی ہے. تو اگر یو این کے ماتحت ان کے زیر انتظام یہ ساری جو اسسٹنس ہے واگا سے تورخم تک پہنچے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ون ون سچویشن ہوگی فار آل دا 3 کنٹریز، فار انڈیا، فار پاکستان اینڈ فار افغانستان، اینڈ اسپیشلی فار دا پیپل آف افغانستان. تو اس لیے بھارت کو اب یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، جس طرح بھی مثال کے طور پر اور پھر افغانستان کے ٹرک بھی نہیں استعمال ہو سکتے کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں. اور افغانستان جو ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو جو ٹریڈ پہلے ہوتا رہا ہے طالبان کے آنے سے پہلے، تو افغانستان کا جو بھی سامان جاتا تھا واگا کے تھرو انڈیا بھارت، وہ پاکستانی ٹرکس ہی لے کر آتے تھے تورخم سے آگے. تو افغانستان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹرکس پرووائڈ کرے، ویہیکلز پرووائڈ کرے. تو اس لیے جو پاکستان نے تجویز کیا ہے میرے خیال میں بالکل مناسب تجویز ہے، اور بھارت کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھ سکے. ادروائز اگر بھارت صرف پروپیگنڈا کے لیے کر رہا ہے، افغانستان کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، پھر تو یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.